السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کورونا کی وبا سنگین شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں تباہی مچا رکھی ہے۔ روزانہ نئے کیسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر کورونا کے کیسز نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,31,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا کی وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,31,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 800 سے زیادہ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 60,000 سے زیادہ افراد بازیاب ہوئے ہیں۔ اب ملک میں سرگرم کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ کر 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ اگر ہم اس ہفتے کی بات کریں تو پیر کے بعد سے اب تک ملک میں 5 لاکھ سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ پیر کو 1,03,000 کیسز درج کیے گئے تھے، منگل کو 96,000 کیسز تھے، چہارشنبے کو 1,15,000، جمعرات کو 1,26,000 اور آج جمعے کو 1,31,000 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ آئندہ 2-3 ہفتوں میں جنگی خطوط پر کوششیں کریں۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ افراد کا احاطہ کرنے کے لیے 11 تا 14 اپریل کے درمیان ویکسین فیسٹیول کی تجویز پیش کی ہے۔ وہ کورونا وائرس میں اضافے کے پیش نظر وزرائے اعلیٰ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ریاستی چیف منسٹرز کے ساتھ ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ایک ماہ میں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ وزیراعظم کا یہ دوسرا رابطہ ہے جو ایسے وقت ہوا جب ملک میں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ چیف منسٹرز کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آپ سب کو دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے پہلی لہر کے تجربات کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس تمام وسائل ہیں اور اس سے نمٹنا ہماری حکمرانی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہمیں مائکرو کنٹینمنٹ زونز پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیراعظم نے ریاستوں سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کووڈ-19 ٹیسٹ کے تمام نمونوں کو مناسب ڈھنگ سے حاصل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کنٹینمنٹ زونز میں ہر شخص کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ابھی نائٹ کرفیو ہی کافی ہے، لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے۔ وارانسی کی ایک عدالت نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو حکم دیا کہ کاشی وشوناتھ مندر کے قریب واقع گیان واپی مسجد کا سروے کیا جائے۔ عدالت نے 3 دہائیں قدیم پٹیشن پر یہ حکم جاری کیا۔ اس درخواست میں ادعا کیا گیا کہ مغل شہنشاہ اورنگزیب نے ایک قدیم لارڈ شیو مندر کو منہدم کیا تھا اور مندر کے ملبے پر مسجد تعمیر کرائی تھی۔ عدالت نے اپنے حکم میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر سے کہا کہ وہ ماہرین پر مشتمل ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے اور اس میں 2 ارکان ترجیحات اقلیتی طبقے سے ہونے چاہیے۔ عدالت نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے سربراہ کو یہ بھی ہدایت دی کہ اس کمیٹی کے مبصر کے طور پر ایک ممتاز شخصیت کو مقرر کیا جائے جو ایک اسکالر یا ماہر تعلیم ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ آرکیولوجیکل سروے کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا موجودہ مذہبی ڈھانچہ متنازع مقام ہے۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آیا مسجد سے قبل کبھی وہاں ہندو مندر تھا۔ اس کیس میں اصل درخواست 1991 میں داخل کی گئی تھی، لیکن وارانسی کے کئی افراد نے ادعا کیا ہے کہ 1664 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے قدیم مندر پر مسجد تعمیر کی تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن آر شمشاد نے بتایا کہ اس درخواست پر سماعت نہیں کی جا سکتی اور اسے 1991 میں بنائے گئے قانون کی روشنی میں مسترد کر دینا چاہیے۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ نے کہا کہ وہ وارانسی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرے گا۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ کے صدر نشین ظفر احمد فاروقی نے ایک بیان میں کہا کہ اس حکم کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فہم کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ 1991 کے قانون کے تحت یہ کیس ممنوع ہے۔ سپریم کورٹ کی دستوری بینچ نے ایودھیا کیس میں اس قانون کو برقرار رکھا تھا۔ مغربی بنگال میں چوتھے مرحلے کی رائے دہی کے لیے ایک سخت مہم ختم ہو چکی ہے۔ اس مرحلے میں 5 اضلاع کے 44 حلقوں پر 10 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جملہ 1,15,81,022 ووٹرز بشمول 56,98,214 خواتین 10 اپریل کو رائے دہی میں 373 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ مہاراشٹر حکومت اور اس کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ کو اس وقت ایک دھکا لگا جب سپریم کورٹ نے ان کی درخواستیں مسترد کر دی جن میں بمبئی ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں سابق پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کی جانب سے عائد کردہ الزامات کی CBI تحقیقات کی ہدایت دی گئی تھی۔ جسٹس SK کول اور ہیمنت گپتا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ یہ معاملہ عوامی اعتماد کا ہے، ہم ہائی کورٹ کے احکامات میں مداخلت کرنا نہیں چاہتے۔ بینچ نے کہا کہ یہ ابتدائی انکوائری ہے اور جب ایک سینئر وزیر کے خلاف ایک سینئر عہدیدار سنگین الزامات لگاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ووٹرز کو تقسیم کرنے کی کوششوں کے خلاف اپنی آواز اٹھاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن انہیں 10 وجے نمائی نوٹس جاری کرے تب بھی وہ اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گی۔
انتخابی کمیشن نے ممتا بنرجی کو ضابطہ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی کے لیے ایک نوٹس جاری کی تھی، جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ ٹی ایم سی کو ووٹ دیں۔ ٹی ایم سی سربراہ نے انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے سوال کیا کہ کیوں بی جے پی کے اسٹار کیمپینر اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شکایت درج نہیں کی گئی، جنہوں نے کئی مرتبہ اپنی انتخابی تقاریر میں ہندو اور مسلم ووٹ بینک کا حوالہ دیا۔ حکومت اتر پردیش کے کورونا وائرس کے بڑھتے انفیکشن کو دیکھتے ہوئے پہلے مرحلے میں ریاستی دارالحکومت لکھنؤ کے ساتھ وارانسی، کانپور اور پریاگ راج جیسے بڑے شہروں میں گزشتہ رات کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نگر نگم سرحد میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک اسے نافذ کر دیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے کمشنر رنجن کمار نے افسران کے ساتھ منعقدہ میٹنگ کے بعد رات میں کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا۔ بھوپال میں وزیر اعلیٰ مدھیہ پردیش شیوراج سنگھ چوہان نے اعلان کیا ہے کہ بڑھتے کورونا انفیکشن کے مد نظر ریاست کے تمام شہری علاقوں میں جمعے کو شام 6 بجے تا پیر کی صبح 6 بجے تک لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ نیز جمعرات 8 اپریل سے ہر رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک تاحکم ثانی نائٹ کرفیو لاگو کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینیوں کی روکی گئی امداد کو نئی امریکی انتظامیہ اسے بحال کر دیا ہے۔ سابق صدر نے فلسطین کی $235 ملین امداد روک دی تھی۔ امریکہ کی جانب سے دی جانے والی اس امداد میں سے 2/3 حصہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے فلسطینی مہاجرین کو جاتا تھا، جو کہ 2018 میں $360 ملین کی امریکی امداد رک جانے کی وجہ سے مالی بحران کا شکار ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ بھی ان خواتین حقوق تنظیموں میں شامل ہو گئی ہیں جو عمران خان کے بیان پر تنقید کر رہی ہے۔ عمران خان نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ پاکستان میں عصمت ردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور جنسی ہراسانی کے لیے خواتین کا غیر مہذب لباس ذمہ دار ہیں۔ ان کے اس بیان پر مغربی میڈیا میں زبردست تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ جمائما خان نے ٹویٹر پر اپنے سابقہ شوہر کے تعلق سے کہا کہ میں جس عمران خان کو جانتی ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کو عریانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے مردوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ امید ہے کہ عمران خان سے منسوب بیان غلط ہوگا یا شاید ترجمہ غلط کیا گیا ہو۔ جمائما خان نے قرآن حکیم کی ایک آیت کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ مردوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے۔ ایمان لانے والے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے، لہٰذا پردہ اختیار کرنے کی ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ تلنگانہ ریاست میں شراب کی دکان کورونا وائرس کے ہاٹ اسپاٹ بن رہے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ ریاست میں داخل ہونے والے تمام افراد کے کورونا وائرس معائنوں کی جانچ کے بغیر انہیں ریاست کی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ پرانے شہر میں 2 دن گزارنے پر لاکھوں افراد کو کورونا وائرس کے رہنمانہ خطوط پر عدم عمل آوری کے چالان کیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج ریاست میں کورونا وائرس کی صورتحال پر جاری مقدمے کی سماعت کے دوران ریاستی حکومت اور پولیس پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے دی گئی رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ ریاست میں موجود 54 سرکاری دواخانوں میں کورونا وائرس کا علاج کیا جا رہا ہے اور 22 دواخانوں میں محکمہ صحت کی جانب سے آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام 54 دواخانوں میں آکسیجن ٹینکرز کی فراہمی اور ہمہ وقت موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ عدالت نے جن بار، ریسٹوران، پبز، شراب کی دکانات اور تھیٹرز کی جانب سے کورونا وائرس کے اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ان کے لائسنس فوری منسوخ کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ماسک نہ پہننے والے افراد پر 1000 روپے جرمانہ عائد کرنے کی پولیس کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے ڈی جی پی مہندر ریڈی کے ذریعے ماسک پہننے کے قواعد پر سختی سے عمل آوری کے لیے محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دینے پر زور دیا۔ کورونا وائرس پر تمام ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی ویڈیو کانفرنس کے بعد KCR نے ریاست میں کورونا پر قابو پانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ماسک کے استعمال کے بشمول تمام ضروری احتیاطی اقدامات پر عمل کریں۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل جیسے کثیر آبادی والے علاقوں میں زیادہ چوکسی اختیار کریں۔ کورونا وبا میں اضافے کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو بند کرنے سے مشکلات سے دوچار خانگی ٹیچرز اور خانگی اسکولوں کے ملازمین کے لیے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ خانگی اسکولوں کے ٹیچرز اور ملازمین کو ہنگامی امداد کے طور پر ماہانہ 2000 روپے اور خاندان کو 25 کلو چاول راشن شاپ سے سربراہ کیا جائے گا۔ اس پر اپریل سے عمل آوری ہوگی اور یہ سلسلہ اسکولوں کی دوبارہ کشادگی تک جاری رہے گا۔ اسکولوں کو بند کیے جانے کے علاوہ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے نتیجے میں خانگی اسکولوں کے اساتذہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں اور مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومت موجودہ کورونا لہر کو دیکھتے ہوئے اسکولوں کی کشادگی کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا وزیر اعلیٰ نے مسلمہ خانگی اسکولوں کے ٹیچرز کو ہنگامی طور پر امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیگم بازار کرانہ تاجرین نے ریاست میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے تجارت کے اوقات میں رضاکارانہ طور پر تخفیف کا اعلان کیا ہے اور حیدرآباد کرانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن نے بیگم بازار میں صبح 9 تا شام 5 بجے کاروبار کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ریاست تلنگانہ کے مختلف موضوعات میں عوام کی جانب سے رضاکارانہ لاک ڈاؤن کے فیصلے کے بعد اب بیگم بازار کے تاجرین نے شہر حیدرآباد میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پر قابو پانے کے لیے اقدامات کے طور پر رضاکارانہ طور پر اپنی دکانات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر حیدرآباد کرانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن لکشمی نارائن راٹھی نے بتایا کہ بیگم بازار کے تاجرین کی جانب سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہو رہے اضافے کو روکنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے اور سابق میں بھی شہر حیدرآباد کے بازاروں کو رضاکارانہ لاک ڈاؤن کی راہ دکھائی تھی تاکہ شہریوں میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے شعور اجاگر کیا جا سکے اور عوام ماسک کے استعمال کے علاوہ سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں۔ تاریخی چار مینار کے اطراف و اکناف علاقے میں غنڈہ عناصر کی جانب سے چھوٹے تاجرین کو معمول کے لیے ہراساں کرنا اور ان پر حملہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس چھوٹے تاجرین کو ہراسانی سے بچانے میں بے بس اور ناکام دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وہ 2 ماہ قبل بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں چھوٹے تاجرین سے معمول طلب کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ چار مینار کے قریب کل رات ایک چھوٹے تاجر یاسین پر بعض غنڈہ عناصر جن کی شناخت ضمیر اعجاز خان کی حیثیت سے کی گئی ہے، انہوں نے سر پر بیٹ سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق یاسین جو چار مینار کے قریب واقع جامع مسجد کے قریب ملبوسات کی چھوٹی دکان چلاتا ہے، اس پر ضمیر نامی شخص جو گنا نصیر کا بھانجا بتایا جاتا ہے حملہ کیا ہے۔ وزرے کے گنا نصیر کو جاریہ سال فروری میں حسین علم پولیس نے چھوٹے تاجرین پر معمول کے لیے حملہ کرنے پر گرفتار کیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ پولیس کی مبینہ لاپرواہی سے چھوٹے تاجرین سے معمول کی وصولی کے لیے غنڈہ عناصر کی جانب سے ہراسانی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے کام میں 2 اہم سرکاری محکمہ جات تال میل کے ساتھ کام کرنے میں ناکام ہو جانے کے باعث اس میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کام گزشتہ 1 دہے اور اس سے زیادہ عرصے سے سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ ان کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کارپوریشن نے ان پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے تقریباً 38 کروڑ روپے خرچ کیے۔ واٹر بورڈ نے اس وقت انتظار کرتا رہا اور اب کھدائی شروع کی ہے۔ بلدی عہدیداروں نے کہا کہ واٹر بورڈ اس پروجیکٹ مکمل ہونے تک خاموش تماشائی بنا رہا اور اب یہ مکمل کردہ سطح پر کھدائی کا کام کر رہا ہے۔ اس نے لاڈ بازار کی طرف کھدائی کی اور سیور لائنز ڈالنے کے لیے قیمتی گول پتھروں کو نکال دیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا کہ کورونا ہنوز موجود ہے اور وہ کئی افراد کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے پیام میں عوام پر زور دیا کہ وہ ماسک کا استعمال کرتے ہوئے خود کا اور اپنے خاندان کا تحفظ کریں۔ انہوں نے ساتھ ہی عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی انتباہ دیا۔ کمشنر پولیس نے اپنے اس ٹویٹ کے ساتھ مختصر 1 منٹ 26 سیکنڈ کا ویڈیو جاری کیا جسے اب تک کئی افراد نے دیکھا اور سماجی رابطے کے مختلف پلیٹ فارمز پر اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا۔